الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ صدق اللہ العظیم۔ کچھ نئے الفاظ ہیں ان آیات میں۔ محیص بچاؤ کی جگہ، اپنے آپ کو بچانے کی جگہ محیص کہلاتا ہے۔ کسی مصیبت سے بچاؤ، عذاب سے بچاؤ، پکڑ سے بچاؤ کی جو جگہ ہے اس کو محیص کہتے ہیں۔ اچھا، یوبقہن ان کو ہلاک کر دے۔ یوبق اصل لفظ یوبق ہے، ہن یہ ضمیر ہے۔ یوبق کہتے ہیں ان کی تباہی، ان کو برباد کر دے۔ اچھا، صبار یہ صابر سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ صابر کہتے ہیں نا، صابر آدمی، اس سے اگلا جو درجہ ہے صبر کا، وہ صبار ہے۔ صبار ہر وہ آدمی صبر اس کی عادت بن جائے، مصیبت پریشانی میں، ناگوار حالات میں صبر جس کی عادت بن جائے اس کو صبار کہتے ہیں۔ شکور اس آدمی کو شاکر سے اگلا درجہ ہے۔ شاکر اس سے اگلا درجہ شکور ہے، یعنی شکر، اللہ کا شکر اس کا مزاج بن جائے، شکر مزاج بن جائے اس کو شکور کہتے ہیں۔ صبر مزاج بن جائے اس کو صبار کہتے ہیں۔ اچھا، ایک لفظ اس میں رواکدہ، رواکد نئے لفظ ہے آپ کے لیے۔ رواکد رکت کی جمع ہے، را کاف دال ہے، تے نہیں، رکت کی جمع ہے۔ رکت کہتے ہیں کسی کشتی کا ٹھہر جانا، کشتیوں کا ٹھہر جانا، اور ریح کہتے ہیں ہوا کو، آلام کہتے ہیں پہاڑ کو، جوار کہتے ہیں کشتیوں کو۔ جوار جورن کی جمع ہے، جاریہ کی جمع ہے، جورن کی جمع بھی جوار ہے، جاریہ کی جمع بھی جوار ہے۔ جاریہ کہتے ہیں کشتی کو، اور اس آیت میں اللہ نے کشتیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ نئے الفاظ تھے ان آیات کے اندر۔ آیات کا ترجمہ سن لیجئے، اللہ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، الجوار فی البحر، کشتیاں، بڑی بڑی کشتیاں سمندروں میں، کالآلام، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، بڑی کشتیاں لوگ۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، فیظللن رواکد علی ظہرہ، یہ ساری کشتیاں پانی کے اوپر ٹھہر کے رہ جائیں گے، حرکت ہی نہیں کر سکیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس کام میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی صبر عدد ہے، ان کی عادت صبر ہے اور ان کی عادت شکر ہے۔ او یوبقہن، یا پھر اللہ ہوا کو چلا کر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو تباہ کر دے، یہ بھی تو اللہ کر سکتا ہے۔ وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ تو ایسے ہی کہ اللہ ان کو معاف کرتا ہے، ان کی سزا فوراً دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں دیتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جانتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات کے اندر بحث مباحثہ کرتے ہیں،
ما لہم من محیص، کہ قیامت کے دن اب ان کے لیے بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھاگیں گے، آگے بچاؤ کی ٹھہراؤ کی کوئی جگہ ان کو نہیں ملے گی۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو نا ایک توحید کی دلیلوں میں سے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کشتیوں کے سمندروں میں بڑی بڑی کشتیاں لوگوں نے بنائی ہوئی، کئی منزل، اتنی بڑی کشتیاں بنائی کہ اس پر باقاعدہ ایئرپورٹ بنے، جیسے جنگی جہازوں کے ایئرپورٹ چھت پر بنے، اور نیچے پوری فوج موجود ہے، اور اس کو سمندر اس کو چلا رہی ہوتی ہے، سمندر کے اوپر وہ چلتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان پوری دنیا کے ان کشتیوں کو چلانے کے لیے ایک خاص ہوا کو چلاتے ہیں۔ وہ ہوا چلتی ہے تو یہ حرکت کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے کہ میں نے اس ہوا کو چلنے کا حکم دیا ہے، اگر میں اس ہوا کو رکنے کا کہوں وہ رک جائے تو ساری دنیا کی کشتیاں اپنی جگہ میں رک کر رہ جائیں۔ امریکہ سے کنٹینر جو نا جہاز پر لوڈ کیے جاتے ہیں، کراچی تک آ جاتا ہے سمندر کے راستے سے، یہ تھوڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک خاص نظام۔ اور یہ 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، ابھی نہیں۔ بحری بیڑے اس وقت تو نہیں بنے، وہاں تو بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں، اس زمانے کی کشتیاں الگ ہے۔ اس زمانے کے تو بحری بیڑے آ گئے اسی جگہ سے، پوری بستیاں ہیں، پورا شہر ہے، اتنے بڑے بڑے کشتیاں لوگوں نے بنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میرا احسان ہے کہ میں ہوا کو ان کے لیے خوشگوار اور موافق بنا دیتا ہوں، تو یہ ہوا کی وجہ سے چل چل کے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور اگر میں ان کو ہوا کو روک دوں تو یہ ٹھہر کے رواقد علی ظہرہ، تو یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کھڑے رہ جائیں گی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اگر وَيُوبِقْهُنَّ، یا ہوا کو مخالف سمت چلائے، فرمایا کہ تو پھر اس صورت میں طوفان میں یہ سارے غرق ہو جائیں، یہ بھی تو میں کر سکتا ہوں۔ میں ہوا کو ان کے موافق چلاتا ہوں، اور میں ہوا کو اگر ان کے مخالف چلاؤں تو ہلاکت، بربادی ہے، تباہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن میرے بندو تمہارے کرتوت تو یہی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو میں ہلاک کر دوں۔ اصل خطاب تو مشرکین مکہ کو ہے، لیکن قرآن مجید کے اسلوب ہے، ان کو خطاب ہے، قیامت تک آنے والے انسان اس سے مراد ہے۔ اللہ فرمائے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میرے بندو میں بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی تم بچ جاتے ہو عذاب سے، اور آخرت میں بھی بچ جاؤ گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، اللہ کے نبیوں کے معجزات پر، قرآن کی آیات پر وہ غلط تنقید کرتے ہیں، ان کے اوپر غلط تشریح کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ، آخرت میں ان کے لیے بچاؤ کے کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا